جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہرین لسانیات نے جدید ہند آریائی زبانوں کو بیرونی، وسطی، اندرونی اور پہاڑی بولیوں میں منقسم کیا ہے۔ اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے اندرونی بولیوں اور زبانوں کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی بیشتر بولیوں اور زبانوں نے اردو کو کم یا زیادہ ضرور متاثر کیا ہے۔ خصوصاً پنجابی، گجراتی، راجستھانی، ہریانوی، برج بھاشا اور کھڑی بولی نے اردو کو بے پناہ متاثر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان بہت سی مماثلتیں در آئی ہیں، جن کی بنیاد پر ماہرین لسانیات نے اردو کو پنجابی، برج، ہریانی اور کھڑی بولی سے ماخوذ بتایا ہے۔ جبکہ ان تمام بولیوں اور زبانوں کے درمیان تمام تر مماثلتوں اور مشابہتوں کے باوجود کچھ ایسی بنیادی لسانی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ تمام بولیاں اور زبانیں رفتہ رفتہ آج ایک الگ زبان کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ لیکن کھڑی بولی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ وہ بولی ہے جس نے مرور ایام کے ساتھ معدوم ہو کر ہندی کی شکل اختیار کر لی تھی، جسے آج ہم اردو کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اردو اور کھڑی بولی کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آج ہم اردو زبان اور کھڑی بولی کے اسی رشتے پر گفتگو کریں گے۔ کھڑی بولی ہندوستان کے شمال مشرقی خطے یعنی نواح دہلی کی بولی ہے، اور مغربی یو پی یعنی بالائی دوابے میں میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، بجنور، مراد آباد اور رامپور کے اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ کھڑی بولی کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کے مذکر ضمائر، اسماء، صفات اور افعال وغیرہ کا بالعموم الف پر ختم ہونا ہے۔ اسی بولی پر فارسی اور عربی کے لسانی اثرات سب سے زیادہ مرتب ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ 12ویں صدی عیسوی کے اخیر میں فارسی اور عربی کے عناصر کھڑی بولی کے خمیر میں شامل ہونے لگے تو اردو وجود میں آئی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب فے، زے، خے، غین جیسی آوازیں کھڑی بولی میں داخل ہوئیں۔ امیر خسرو کے یہاں پہلی بار اس کا ادبی اظہار پایا جاتا ہے۔ یہی زبان ہریانوی عناصر کی شمولیت کے ساتھ علاؤالدین خلجی اور اس کی فوجوں کے ساتھ 1294 میں دکن پہنچتی ہے، اور 1327 میں محمد تغلق کے زمانے میں دکن پر حکومت کرنے لگتی ہے۔ کیونکہ اسی سال تغلق نے اپنا پائے تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اردو دکن کے مختلف زبانوں مثلا گجراتی، مراٹھی، تیلگو اور تمل وغیرہ سے متاثر ہوئی۔ یہ اثر پذیری لہجے، تلفظ اور کسی قدر الفاظ کی سطح پر ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 17ویں صدی میں شمال کا غلبہ بڑھنے لگا تو یہ اثرات کم ہونے لگے تھے۔ نتیجتاً اردو پر کھڑی بولی کے اثرات نہ صرف یہ کہ پورے طور پر واضح ہو جاتے ہیں، بلکہ اس میں مزید پختگی آنے لگتی ہے۔ کھڑی بولی کی وہ خصوصیات جنہیں اردو نے اختیار کیا، ان میں سب سے اہم ہے مذکر اسماء، صفات، افعال اور ضمائر وغیرہ کا بالعموم الف پر ختم ہونا، جیسا کہ میں نے بتایا پچھلے ابھی ذکر کر چکا ہوں میں۔ مثلا بیٹا، لڑکا، دادا، نانا وغیرہ اسماء کے طور پر، بڑا، چھوٹا، اچھا، برا وغیرہ صفات کے طور پر، آیا، گیا، بیٹھا، کھایا وغیرہ افعال کے طور پر، اور میرا، تمہارا، ہمارا، تیرا وغیرہ ضمائر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمانہ حال بنانے کے لیے مادے کے ساتھ لاحقہ تے کا استعمال، مثلا کرت، بھرت، چلت، جلت اور پھرت وغیرہ۔ ماضی مطلق بنانے کے لیے مادے کے ساتھ یا کا استعمال کیا جانا، مثلا رہیا، کہیا، ملیا وغیرہ۔ کھڑی بولی میں ضمائر کے طور پر ہم، تم، مجھ، تجھ، وہ،
میرا، میرے، آپ، اپنے، ان وغیرہ مستعمل ہیں۔ اسی طرح حروف جسے انگریزی میں پارٹیکلس کہا جاتا ہے، کا، کی، کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید ہند آریائی زبانوں کی ساخت تقریباً ایک ہے۔ علاوہ ازیں ابتدا میں ان زبانوں کے درمیان بہت سی مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ لفظوں کا تبادلہ ہے۔ شمالی ہند کی بیشتر بولیاں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتی رہی ہیں، جس سے پنجابی کی خصوصیات کھڑی بولی میں، کھڑی کی برج میں، برج کی گجراتی میں، گجراتی کی ہریانوی میں، اور ہریانوی کی خصوصیات کھڑی بولی میں تحلیل ہوتی رہی ہیں۔ محض اثرات یا خصوصیات کی بنیاد پر کسی زبان کو کسی زبان کی ماں یا اس کا ماخذ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اردو کے ماخذ کو لے کر ماہرین لسانیات کے درمیان جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اسی سبب سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجابی، برج، ہریانوی اور کھڑی بولی کی لسانی خصوصیات اور موجودہ اردو کی لسانی خصوصیات کا تقابلی مطالعہ کرنے کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو کی بنیاد کھڑی بولی ہے، کیونکہ بیشتر بولیوں کے ضمائر، صفات، اسماء اور افعال وغیرہ عموماً مختلف ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ان زبانوں کی شناخت کی جاتی ہے۔ اردو کے ضمائر، صفات، اسماء اور افعال وغیرہ کھڑی بولی سے قریب ہیں۔ جیسے جیسے اردو نے معیاری شکل اختیار کی، ویسے ویسے یہ زبان کھڑی بولی سے مزید قریب ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اردو اور کھڑی بولی کے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ ہے، یعنی کھڑی بولی اردو کی ماں ہے۔ دہلی اور اس کے گرد و نواح کی دیگر بولیوں مثلاً برج بھاشا، بندیلی، قنوجی اور ہریانوی نے اسے متاثر ضرور کیا۔ نوک پلک درست کرنے، سجنے سنورنے اور نکھرنے میں ان بولیوں نے اردو کی بھرپور مدد کی، لیکن جننی کھڑی بولی ہے۔